حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع ہے غدی فالج کا علاج اعصابی ادویات سے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک مہم بھی چلی، میری طرف سے بھی ایک چیلنج آیا، اور اس کے جواب میں پھر ایسے 30 بار خان لوگ میدان میں آئے کہ جن کو مجھے طبیب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں ان کا نام جان بوجھ کر نہیں لوں گا۔ جو لوگ فیس بک پہ ہمارے گروپس وغیرہ میں ایڈ ہیں، یا میرے فیس بک فرینڈ ہیں ہمارے ادارے کی آئی ڈی سے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں میرے، ان کی آئی ڈیز جو ہیں ان کے ذریعے بھی ہمارے ادارے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ فیس بک پہ کوئی 10-15 دن قبل کسی وجہ سے ایک چیلنج جو تھا وہ میں نے کیا۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ غدی فالج کا علاج جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ادویات سے کرنے کے دعوے دار تھے۔ کچھ کتابیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے مجھے دکھائیں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرا چیلنج جو تھا، میں نے ان کو چیلنج کر دیا تو پھر انہوں نے میرا چیلنج قبول بھی کر لیا۔ اب جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ پھیلا تو پھر جو سمجھدار اور تجربہ رکھنے والے دانش مند طبیب تھے، انہوں نے ان کی سرزنش کی اور ان کو منع کیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہو، اور آپ کتابوں کو اٹھا کے تو آپ لوگوں میں کیا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد پھر خیر ایک ایسا طوفان بدتمیزی کچھ جونیئر طبیبوں نے بھی اٹھایا، جن بیچاروں کو شاید اپنے محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ طبیب ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا، پوسٹیں لکھنی شروع کر دیں، اور عجیب و غریب قسم کی مہم جو ہے وہ لانچ کر دی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ میں نے یہ کہا کہ فالج کا علاج یاد رکھیں، اور یہ میں آج یہاں یوٹیوب پہ بھی برملا کہہ رہا ہوں، اور تمام اپنے شاگرد جو ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، اور دوسرے جو صاحب علم اور صاحب عقل لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ فالج کا علاج، فالج خواہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کا علاج کسی بھی صورت میں اعصابی، بالخصوص اعصابی عضلاتی ادویات سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہوش سنبھالی تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ فالج کے علاج کے اپنے علاقے کے بہت ماہر معالج جو ہیں وہ تھے، اور ان کے پاس میں دیکھتا تھا کہ لوگ 4 پائیوں پہ ڈال کے مریضوں کو لاتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ چند دنوں میں صحت یاب ہو جاتے تھے۔ میں نے یاد رکھیں پوری زندگی میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، کسی صورت میں بھی فالج کا علاج اعصابی ادویات سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں مکمل طور پہ بات کو کھولوں گا نہیں، اس لیے کہ ایسے بہت سارے اناڑی طبیب، یہ ابھی مجھے بھی پچھلے دنوں پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے تحریک تجدید طب کا نام استعمال کر کے
حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہوں نے کئی اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں، آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ مکمل طور پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کو بیچاروں کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ فالج کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کبھی شاید زندگی میں فالج کے کسی مریض کا علاج کیا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی استاد ہو، اگر انہوں نے کوئی اپنی کتابوں میں غلط لکھا ہے تو آپ پر فرض نہیں کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کے کوئی بزرگ، میرے بزرگ، کوئی میرے استاد یا کوئی بھی اگر کوئی چیز غلط لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی غلطی جو ہے اس پہ قائم رہیں اور اب اسی غلطی پر عمل کرتے ہوئے، اپنے استاد صاحب کی کسی غلطی پر عمل کرتے ہوئے آگے ہم لوگوں کا جو ہے وہ بیڑا غرق کریں۔ میں نے اس پر یہاں تک چیلنج دیا تھا کہ اگر کوئی جو ہٹ درم اور اس طرح کے اناڑی اور جاہل طبیب جو ہیں، یعنی جہالت کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کسی گاؤں کی بالکل ان پڑھ جاہل خاتون سے بھی جا کے پوچھیں نا کہ فالج کے مریض کو اعصابی عضلاتی ادویات جس طرح کے مطلب گوند کتیرا ہے یا تخم بلنگو ہے یا فرض کریں چھلکا اسب گول ہے یا کچی لسی ہے یا اس طرح کی اور تمام ٹھنڈی ادویات جو ہیں وہ استعمال کروائی جا سکتی ہیں کہ نہیں، تو وہ ان پڑھ سے ان پڑھ اور جاہل ترین خاتون جو ہے وہ آپ کو منع کرے گی کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ فالج کے مریض کو صرف آپ ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دینا تو اس کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے، چہ جائے کہ آپ اس کو ٹھنڈی ترین اعصابی عضلاتی ادویات، انتہائی ٹھنڈی ادویات ہوتی ہیں، کلمی شورہ ہے، جو کھار ہے، تخم کاسنی ہے، گل سرخ ہیں، اس طرح جتنی بھی ٹھنڈی ترین ادویات ہیں، یہ چیزیں اگر آپ فالج کے مریض کو استعمال کروائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یاد رکھیں کہ آپ نے مریض کی قبر بھی کھدوا دینی ہے اور ساتھ کفن دفن کا بھی انتظام کر لینا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے یہ میرے خلاف ایک بہت بڑی منفی کمپین چلائی، اور بات صرف سیدھی اور سادی سی تھی کہ کسی صورت میں فالج کا علاج آپ ٹھنڈی ادویات سے نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ حیران ہوں اور یہ سوچ کر یقین کریں میں 2-3 دن پریشان رہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کتنے ہزاروں لوگوں کو مار چکے ہوں گے۔ اب اس میں قانون مفرد رضا کا نام لے کے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میرے دادا استاد ہیں، ان کا نام لے کر ان لوگوں نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھایا، اور آج تک میرے خلاف جو ہیں وہ پوسٹیں ان کی چل رہی ہیں۔ لیکن میں نے تو پھر کالو سلامہ کا جو تھا کلیہ اسے استعمال کیا کہ یہ بالکل جاہل ترین لوگ ہیں، اور اس قدر جاہل ہیں کہ ایک گاؤں کی ان پڑھ خاتون جانتی ہے کہ فالج کے مریض کو آپ نے ٹھنڈی غذائیں اور دوائیں استعمال نہیں کروانی، لیکن یہ طبیب بن کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بزد ہیں کہ ہم اس سے فالج کا علاج کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ میں نے نکالا کہ ان لوگوں نے بیچاروں نے کبھی ایسے مریض دیکھے ہی نہیں اور ایسے مریضوں کا علاج معالجہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے تمام یہ دیکھنے والے سننے والے جو یہ چینل دیکھ رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں، دوست ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے یہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آنے والے کسی بھی فالج کے مریض کو آپ نے کبھی بھی اعصابی عضلاتی ادویات استعمال نہیں کروانی۔ جتنا کتابوں میں لکھا گیا ہے یہ سارا غلط ہے۔ کتابوں میں کس طرح لکھ دیا گیا اب مجھے نہیں پتا، لیکن میرا جو مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 30-35 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، میں نے ایسے مریضوں کو ہمیشہ جو فالج کے مریض ہیں ان کی تمام تر کمپلیکیشنز کو مد نظر رکھ کر کوئی ماہر جو معالج علاج کرتا ہے اس کے مطابق کسی صورت میں بھی اعصابی ادویات سے شفا یاب ہوتے نہیں دیکھا، اور آپ بھی قطعاً کسی مریض کو اعصابی ادویات استعمال نہ کروائیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اناڑی لوگ ہیں یا ایسے طبیب ہمارے بھائی ہیں کہ جن کا یہ اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ فالج یا اس طرح کی بڑی امراض جو ہیں ان کا علاج معالجہ کر سکیں، تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ ایسے مریضوں کا غلط علاج کرنے کی بجائے اپنے علاقے کے کسی اچھے قابل اور تجربہ کار طبیب کے پاس
ऐसे मरीज़ों को भेज दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।